انسان کی سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ کو راضی کر لینا ہے. ورضوان من اللہ اکبر. اور انسان کی سب سے بڑی ناکامی وہ اللہ کو ناراض کر لینا ہے اور آخرت کی بازی کو ہار دینا ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. انہیں بتا دو کہ جو قیامت کے دن ناکام ہوا یہی اصل ناکام ہے، یہی اصل ناکام ہے. دنیا کا بھی اللہ زیادہ دے گا تو ضروری نہیں کہ وہ خوش ہے، کبھی کم کر دے گا تو ضروری نہیں کہ وہ خوش ہے. کبھی تخت پہ بٹھا دے گا تو ممکن ہے ناراض ہو کے بٹھایا ہو، ممکن ہے خوش ہو کے بٹھایا ہو. کبھی تخت نیچے سے کھینچ لے گا، ممکن ہے خوش ہو کے نیچے سے کھینچا ہو، اور یہ بھی امکان ہے ناراض ہو کے کھینچا ہو. چونکہ دونوں طرح کے نظام ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ جب لوگوں نے مجھے بھلا دیا تو میں نے ان پر دنیا کے دروازے کھول دیے. یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. اور فأذاقها الله لباس فكفرت بأنعم الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. اب یہ دونوں صورتیں قرآن بتا رہا ہے کہ جب لوگ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلما نسوا ما ذکروا به. جب یہ انہوں نے مجھے بھلا دیا اور میری باتوں کو بھلا دیا تو میں نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. میں نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا. پھر اتنا دیا کہ وہ مجھے بھی بھلا گئے، اپنا آپ بھی بھلا گئے اور تکبر کا وہ شکار ہوئے اور وہ اپنی اوقات اور ہستی کو بھلا بیٹھے. تو اب کبھی ناراض ہو کے دے رہا ہے، کبھی خوش ہو کے دے رہا ہے، کبھی ناراض ہو کے لے رہا ہے اور کبھی خوش ہو کے لے رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. یہ کبھی اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں والانفس والثمرات کہ میں تمہیں کمیوں میں ڈالوں گا. تو اب ناراض ہو کر نہیں، امتحان ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. میں تمہیں حکومت عطا کروں گا. اب یہاں اللہ خوش ہو کے وعدہ کر رہا ہے تمہیں حکومت ملے گی. وہاں خوش ہو کے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میں تمہارے لیے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اور کہیں ناراض ہو کے کہہ رہا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور کہیں کہہ رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. پھر میں نے انہیں پکڑا. تو اب دنیا آئی ہے پتہ نہیں خوش ہے کہ ناراض ہے، دنیا چلی گئی پتہ نہیں خوش ہے کہ ناراض ہے. اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی پکی جس کے لیے اللہ کی اطاعت کے دروازے کھل گئے، جس کے لیے اللہ کی پہچان اور معرفت کا علم کھل گیا اور جو اللہ کے سامنے جھکتا چلا گیا اللہ اس سے راضی ہے. اور جو اللہ کا باغی بنتا چلا گیا اللہ اس سے ناراض ہے. رزق ہے یا فقر ہے یہ ہر حال میں اللہ کے آگے جھکتا جا رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہے. رزق ہے یا فقر ہے یہ باغی ہے، بغاوت پر ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا یہ دنیا انسانیت کا منتہا ہے، مقصود ہے. یہیں پر اس کی کامیابی کی انتہا ہے. اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کی طلب کا دل سے نکل جانا یہ اس کی ناکامی کی انتہا ہے. اس کے بعد اور کوئی ناکامی ہے کوئی نہیں. 1.25 لاکھ نبی، دنیا کے سب سے بڑے محسن
کہ وہ لوگوں کو اصل کامیابی کا پتہ بتاتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، وہ اللہ تک جانے والے راستے بتاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے محبوب تو ہی ہے جو لوگوں کو مجھ تک آنے کی راہیں بتاتا ہے اور راستے بتاتا ہے۔ یہ نبیوں کا دنیا انسانیت پر وہ احسان ہے جو کوئی اور کر نہیں سکتا۔ ہسپتال تو گنگا رام بھی کھڑا ہوا ہے لاہور میں، اور گلاب دیوی بھی کھڑا ہوا ہے لاہور میں، اور لیڈی ویلنگٹن بھی کھڑا ہوا ہے لاہور میں۔ ہسپتال تو ایک غیر مسلم بھی بنا دیتا ہے، رفاہی ادارے ایک کافر بھی بنا دیتا ہے، مسلمان بھی بنا دیتا ہے۔ منشی ہسپتال بھی کھڑا ہوا ہے، غفور بشیر ہسپتال بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو بختاور ہسپتال بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمان بھی کر سکتا ہے، کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک نفع جو صرف نبیوں نے پہنچایا اور نبیوں کے بعد اس امت نے پہنچایا، اس کے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی پہچان ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بلاؤ ادعو الی ربک انک علی ھدی مستقیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلا اپنے رب کی طرف، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر والے اٹھ جا، کھڑا ہو جا، لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں، انہیں بتا کہ اللہ بہت بڑا ہے، انہیں بتا کہ ساری کبریائیاں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نبیوں کا سب سے عظیم کام لا الہ الا اللہ کی پہچان۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نبیوں کا سب سے بڑا کام لا الہ الا اللہ کا تعارف۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب اور ثمود اور ہود علیہم السلام کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ میرا آپ کا نبی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ نبیوں کا سب سے عظیم کام، سب سے عظیم الشان احسان، ابھی چپ کرو آپ، نبیوں کا سب سے عظیم الشان احسان کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہیں بتاتے ہیں، اللہ تک جانے کا پتہ بتاتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم، سارے زمانے، سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ماں کی گود میں ہیں، ماں کی گود میں ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی پیدائش بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اب پیدا پورے دوران حمل حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بچے کے حمل کو محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی متلی نہیں ہوئی، کوئی بوجھ نہیں ہوا، اور عجیب و غریب خواب 9 مہینے مسلسل آتے رہے۔ اور 12 ربیع الاول پیر کی صبح کے 4:20 پر 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول عام الفیل صبح کے 4:20 پر حضرت شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر، یہ اس وقت دائی کے طور پر وہاں موجود ہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اور بچوں سے مختلف پیدا ہوتا ہے کہ ہر بچے کے اوپر ماں کی آنول ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو یہ دھلا دھلایا ہے، غسل شدہ ہے، اس کے اوپر ایک ذرے کے برابر کسی گندگی کا نشان کوئی نہیں۔ جب اس کو گود میں لیتی ہے تو بچے کی ناک اور آنت ماں کی ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، لیکن جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناک ماں کی آنت سے کٹ کے باہر آئے، اس کو باہر نہیں کاٹا گیا۔ پھر تیسری بات شفا نے دیکھا کہ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے، ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ جب پیدا ہوئے تو ناک کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، ختنہ ماں کے پیٹ سے تھا، اور صاف ستھرے پاکیزہ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ماں کے پہلو میں آپ کو لٹایا گیا ہے، تو ایک بچہ جس کی عمر ابھی 10 منٹ
15 منٹ ہے، اس کو جب لٹایا جاتا ہے اسے تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اسی وقت کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ ایسے رکھے اور سجدے میں سر رکھا، سجدہ کیا، اور اس کے بعد سجدے کے بعد ہاتھوں کے زور پہ سر اوپر اٹھایا، پھر سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے آسمان کی طرف بلند کیا۔ 15 منٹ کی عمر میں یہ کام اللہ نے آپ سے کروایا ہے۔ جب آپ نے انگلی کو بلند کیا تو سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں شام کے، ایران کے، یمن کے، حیرہ کے محلات میرے اللہ نے میرے قریب کر کے مجھے دکھا دیے اور عالم روشن کر دیا۔ ماں نے بچے کو گود میں لیا ہے، گھر کی چھت کمرے کی چھت پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک ابر اندر آتا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا، ایک دھند جیسے سردیوں میں دھند پڑتی ہے، ایک دھند اندر آتی ہے اور پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے اور جھولی میں آ کر گہری ہو جاتی ہے، اور حضرت آمنہ کو یوں لگتا ہے کہ بچہ میری گود سے نکل چکا ہے اور غائب ہے، اور دھند کے اندر سے آواز آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، چکر لگوا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ وہی ہے جس کا انسانیت کو انتظار، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ جنت کا چابی بردار ہے، یہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، یہ شفاعت کبریٰ کا حق رکھنے والا ہے، یہ مقام محمود کو رونق بخشنے والا ہے، یہ کوثر کا ساقی ہے، اور یہ شافع محشر ہے، اور یہ وہ ہے جس کی برکت سے پل صراط پار ہوگا، اور یہ وہ ہے جس کی برکت سے جنت کا در کھلے گا۔ لیکن یہ یتیم پیدا ہو رہا ہے، مسکین پیدا ہو رہا ہے، فقیر پیدا ہو رہا ہے، اسے کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں کہ یتیم کے بیٹے سے مجھے صلہ کیا ملے گا۔ ظاہر اتنی مسکنت کا ہے اور باطن ایسا عظیم الشان ہے کہ آپ کی پیدائش پر ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوڑ لگا کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ دنیا کا سردار آ گیا، دو جہان کا سردار آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا۔ آئے ہائے، وہ کیا مبارک دن تھے جب اللہ کا رسول اس دنیا میں موجود تھا۔ سورج اور چاند بھی آپ کی شعاعیں اور کرنیں آپ کے بوسے لیتی تھیں، ہوائیں آپ سے لپٹ جاتی تھیں، زمین آپ کے بوسے لیتی تھی، فضائیں بھی مسکراتی تھیں، پہاڑ دامن کوثر بھی منور اور روشن تھے۔ دنیا میں آپ کا آنا اس کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے، اور دنیا سے آپ کا اٹھ جانا یہ کائنات کا سب سے عظیم سانحہ ہے۔ اس کے بعد قیامت کا سانحہ ہوگا تو ہوگا، اتنا بڑا سانحہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور دنیا سے اٹھا دیے گئے۔ اس سے بڑا درد اور دکھ اور عظیم حادثہ کائنات نے نہیں دیکھا۔ ماں نے گود میں لیا، ابر آیا، دھواں پھیلا، آواز آئی، مشرق مغرب شمال جنوب پھرا کر بتاؤ یہ کون ہے۔ وآتوہ خلق آدم ومعرفت شیف وشجاعت نوح وخلة ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسى وجهاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس وقلب ایوب ولحن داود وطاعة یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام واغمسوہ فی اخلاق النبیین۔ یہ آواز آ رہی دھوئیں میں سے، ابر میں سے، بادلوں میں سے آواز آ رہی۔ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھیں تو دل چیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْبِقَاءِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاءُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءِ بِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ۔ کہنے والے کیا کیا کہہ گئے، کیا کیا کہہ گئے، اور پھر بھی میرے نبی کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کہ جمال یوسف دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال کا
دانیال کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، داؤد علیہ السلام کا دل دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو. یہ معصوم، یہ فقیر، یہ مسکین، یہ یتیم، یہ باپ کو ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کا ہے، اور باپ زیر زمین چلا گیا. نہ باپ نے 26واں سال دیکھا، نہ ماں نے 26واں سال دیکھا. 25 سال کی عمر میں عبداللہ زیر زمین چلے گئے، اور 25 سال کی عمر میں ماں حضرت فاطمہ بھی زیر زمین چلی گئیں. ابوا کی وادی میں، سنگلاخ پہاڑوں میں، سن 2000 میں عمرے پر گیا تو حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا. بڑی مشقتوں کے بعد میں وہاں پہنچا. آئے ہائے کیا بتاؤں، جاؤ تو تمہیں پتہ چلے. ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے تمہیں کیسے خبر ہو کہ کس جگہ میرے نبی کی ماں پر موت کا وار ہوا، اور کیسے کالے پہاڑوں میں بیٹھ کے ایک معصوم بچے نے آنسو بہائے. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں. ہر دفعہ میرے آنسوؤں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں. بس میں نہیں رہتا کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، ابوا پہنچ جاتا ہوں. چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، کھولی فضا ہے، سوگوار ماحول ہے، اور ایک کالے پہاڑ پر میرے نبی کی ماں کا دم نکل رہا ہے، جان کی بازی ہار رہی ہیں. 2 جہان کا سردار، جس کے کبھی چہرے کی قسمیں کھائے، کبھی اس کے ذات کی قسمیں، وجود کی قسمیں کھائے، کبھی اس کے شہر کے بالوں کی قسمیں کھائے، کبھی اس کا وکیل صفائی بنے، کبھی اس کو مقام محمود کی بشارتیں سنائے، کبھی اس کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارے، کبھی اس کو جنت الفردوس میں بھی اس کے اوپر مقام وسیلہ کی خوشخبریاں سنائے. اور ادھر 6 سال کی عمر میں جبکہ باپ دیکھا نہیں، ماں ہی سب کچھ ہے، ماں ہی باپ ہے، ماں ہی ماں ہے، ماں ہی دوست ہے، ماں ہی سہیلی ہے، ماں ہی خادمہ ہے، ماں ہی کھانے کھلانے والی ہے، پلانے والی ہے. سرہانہ بھی ماں ہے، بستر بھی ماں ہے، گود بھی ماں ہے، سایہ بھی ماں ہے، چھاؤں بھی ماں ہے. آج یہ چھاؤں، آج یہ بستر، آج یہ سرہانہ، آج یہ آسرا، آج یہ سہارا میرے رب نے توڑ دیا، میرے رب نے واپس لے لیا. میرے حبیب، میں براہ راست خود تجھے پالوں گا، تجھے کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو تیرا ہوں، جب میں تیرا ہوں تو تجھے کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تجھے کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہاں، الیس اللہ بکاف عبدا، 6 سال کا بچہ، اور حضرت آمنہ پہ دل کا دورہ آیا ہے. میرا قیاس ہے جو آثار کتابوں میں لکھیں، کیا ہو رہا تھا، بولا نہیں جا رہا، اور پہلو بدل نہیں ہیں، اور کروٹیں بدل نہیں ہیں. یہ وہ علامات ہیں کہ دل کا دورہ ہے، اور ماں کی صدا ہے، آواز کوئی نہیں. بجھتی شمع بڑھتی طاقت کو اکٹھا کر کے فرمایا، کل حی میت وکل جدید بال. میرے بیٹے، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور زندگی ہار چکی ہے، لیکن سب نہیں تو مرنا ہے. میں بھی آج مر رہی ہوں، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ولد تو تورا، ایک دن آئے گا تیرا نور سارے عالم میں چمکے گا. میری آنکھ نہیں دیکھے گی، لیکن تو ایک اللہ کی نعمت ہے، تو اس سے عالم چمکے گا، روشن ہوگا. ماں نے بازی ہاری، اور میرے نبی نے سینے پہ سر رکھا، اور بلک بلک آنسو نکلے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ابوا کے کالے پہاڑ ہیں، چھوٹے چھوٹے کیکر، لمبے کانٹے، بے درد قسم کی فضا ہے، سنگ دل قسم کا ماحول ہے. پہاڑ تو ویسے ہی سنگ ہیں، ماحول بھی سنگ ہے، اور وہاں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. کس نے قبر کھودی مجھے آج تک معلوم نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے. غالباً وہاں سے 10 میل دور ابوا کی بستی ہے، وہاں سے کوئی آیا، یا حضرت ام ایمن نے جا کر کسی کو بلایا، قبر کھود کے دفن کر کے. وہ کوئی پہاڑی ہے 40 فٹ اونچی، 35-40 فٹ اونچی پہاڑی ہے. وہاں سے نیچے اترے ہیں. حضرت ام ایمن نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، لوگ تھے اس میں، اللہ کے نبی غائب ہو گئے ہیں. ام ایمن نے دیکھا اللہ کا نبی نہیں ہے، وہ واپس ہٹی ہیں،
اوپر چڑھی ہیں تو ایک دل خراش منظر تھا کہ شاید پہاڑ بھی ہچکیاں لے رہے ہوں گے. اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ لیٹا ہوا ہے اور قبر کو یوں پکڑا ہوا ہے اور آنسوؤں کا سیل رواں ہے. اور جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے میری ماں تجھے پتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میں تیرے بغیر کیسے جاؤں گا مکے. ام ایمن نے پکڑا اور کھینچا اور آپ کہہ رہے مجھے چھوڑ دو, میں ماں کے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. ہاں آگے 2 راتوں کا سفر ہے, ابھی عصفان بھی آنا ہے, ابھی مر الزہران بھی آنا ہے. تیسری رات میں جا کر قافلے مدینے مکے میں داخل ہوتے تھے. ان 3 راتوں میں یہ بچہ کتنی دفعہ رویا ہوگا, کتنی ماں کی یاد نے کتنی دفعہ رلایا ہوگا, کتنی دفعہ ہچکیاں بندی ہوگی. واہ 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 واہ, سمت 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 سمت, اللہ الصمد فإن اللہ لغنی عن العالمین. بے نیاز بے نیاز, جس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. اپنے محبوب پہ اتنا بڑا صدمہ ڈال دیا, کیا زمین کیا آسمان رو رہے, جس کی خاطر کیا کیا نظام بنائے, کیا کیا نظام چلائے. ہاں اسے 6 سال کی عمر میں وہ صدمہ دیا کہ کانپ اٹھے اب واقع پہاڑ بھی. آنسو کہاں سے لائوں, نوحے کہاں سے لکھوں, مرثیے کہاں سے پڑھوں, جو اس معصوم دل پر اترنے والی واردات تھیں, غم کی گھٹائیں اور غم کی سیاہ رات. اس کے لیے کون خطیب ادیب فصیح بلیغ کہاں سے تعبیرات لائے گا, کہاں سے کلمات الفاظ لائے گا. ہاں ادھر کیا ہے, سارے نبیوں کی صفات دے دو. ادھر کیا ہے, ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ دو. ادھر کیا ہے, نبیوں کا نبی بنا دو. ادھر کیا ہے, 7 آسمان کی تنابیں سکیڑ دو, سمیٹ دو, کھینچ لو اور عرش کو بھی نیچے لے آؤ اور میرے حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دو. 7 آسمان چیر کر عرش تک پرواز کر دی ہے. اور نیچے کیا ہو رہا ہے, باپ دیکھا نہیں. ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا تو آپ کا بولنا کھیلنا بند, سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے تھے اور صرف زمزم کے چند گھونٹ پی کر نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, تنہائی پسند ہو گئے تھے. پھر دادا آسرا بنا, اسے بھی 2 سال میں اٹھا لیا. میرے نبی نے کہا مجھے آج بھی یاد ہے میں دادا کی جنازہ کے ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا. ہاں پھر چچا آیا جس نے باپ سے بھی آگے بڑھ کر باپ بن کے دکھایا, لیکن وہ فقیر تھا, وہ فقہ مست تھا, اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. وہ 8 سال کی عمر میں 2 جہان کا سردار بکریاں چرانے پہ نوکر ہو گیا. تمہارے بچے کہتے ہیں ایئر کنڈیشن کی ہوا میرے اوپر پھینکو, مجھے ویسے نیند نہیں آتی. ایئر کنڈیشن کی ہوا میرے اوپر آئے مجھے نیند نہیں آتی. آئس کریم نہ ہو میرا کھانا نیچے نہیں جاتا, پیپسی ساتھ نہ ہو تو روٹی اندر نہیں جاتی. یہ 2 جہان کا سردار. آپ مکے میں شام کو داخل ہو رہے ہیں, قریش کی بکریاں چراتے ہوئے, نہ سر پہ کپڑا ہے نہ پاؤں میں جوتا ہے. فقر نے جوتے تک کی بھی سکت نہ رکھی, پاؤں میں جوتا نہیں تھا, سر پہ کپڑا نہیں تھا, ننگے سر ننگے پاؤں. اب سور کی طرف سے, وادی سور کی طرف سے بکریاں چراتے ہوئے مکے کی وادی میں داخل ہو رہے ہیں اور سارے عالم کے لیے نبوت کا تاج رکھا جانے والا ہے. وہ تو زمین آسمان بننے سے بھی پہلے رکھ دیا. ظہور ہونے والا ہے, ظہور ہونے والا ہے. سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت, ہادی بن کر, رہبر بن کر, محمد بن کے, احمد بن کے, طٰہٰ بن کے, یاسین بن کے, حاشر بن کے, عاقب بن کے,
فاتح بن کے، خاتم بن کر، رحمت للعالمین بن کے، شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، داعی الی اللہ بھی، سراج منیر بھی، مزمل بھی، مدثر بھی، طہ بھی، یاسین بھی، رحمت للعالمین بھی، یہ سارے القاب، یہ سارے خطابات میرے اللہ کے عطا کردہ، میرے اللہ کے دیے ہوئے۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، 10 ایک نہیں، 10 2 نہیں، 10۔ میں محمد، میں احمد، میں عاقب، میں حاشر، میں فاتح، میں خاتم، میں عاقب، میں ابو القاسم، میں طہ، میں یاسین۔ 10 نام تو میرے اللہ نے عطا فرمائے سارے عالم، سارے انسانوں کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے۔ مکے کی سنگلاخ وادی کا انتخاب، صفا پہاڑی پہ اعلان، انی انا النذیر العریان، انی انا النذیر العریان، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے آنے والے دن کی خبر دے رہا ہوں۔ ہاں آگے جواب کس کا؟ قوم کا نہیں، اپنوں کا نہیں، چاچا، اپنا چاچا ابو لہب کھڑے ہو کر کہتا ہے تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا، تیرا نقل کفر نباشت، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ جواب ہے تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا۔ میرے رب کا قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، میرا حبیب نہیں ابو لہب کا ستیہ ناس ہو۔ نبوت کے اعلان کا پہلا تحفہ ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو گیا تھا۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بیٹیاں، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، دونوں سے نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی باقی تھی کہ اللہ نے کہا اٹھ قم فانذر وربک فکبر، اٹھ جا اعلان کر، لا الہ الا اللہ کی صدا لگا۔ اس صدا کا لگنا تھا کہ پہلا بول ابو لہب کی طرف سے آیا، اس کے جواب قرآن نے دیا، تو پہلا تحفہ جو ملا نبوت کے اعلان کا، ابو لہب نے بیٹوں سے کہا میں تمہارے گھر میں اس وقت قدم رکھوں گا جب تم جا کے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو گے۔ تو عتبہ آیا حرم، اللہ کے نبی حرم میں، کم بخت ہو، طلاق دینی تھی پیغام بھجوا دو، اب حرم میں تشریف فرما ہے۔ اور وہ آ کر آپ کے گریبان کو یہاں سے پکڑا اور یوں جھٹکا، کہا تمہاری بیٹیاں ہم پر حرام ہیں اور انہیں طلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھا کے اف نہ کی، احد میں دان توڑوا کے بد دعا کی بجائے دعا کی، لیکن جب بیٹیوں کو طلاق پڑی ہے، بھرے مجمع میں یہ زخم لگا، تو آپ نے کہا میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ تیرے اوپر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ بد دعا نکلی ہے۔ تجارتی قافلہ ہے، شام کو جا رہا ہے، زرقا کے مقام پہ پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا سے بچانا، میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا سے بچانا۔ رات ڈھلتی ہے، رات کی آمد ہے، دن ڈوبتا ہے۔ ایک شیر جنگل سے نکل کے قافلے کو یوں دیکھتا ہے تو عتبہ نے کہا یہی مجھے مارے گا، یہی مجھے کھائے گا، مجھے محمد کی بد دعا لے گئی۔ کہ کیوں پاگل دیوانہ، ہم سینکڑوں آدمی تیرے پہرے دار ہیں۔ انہیں سارا سامان اکٹھا کیا، ایک پورا ٹیلا بنایا، اس کے اوپر عتبہ کو لٹایا، باقی چاروں طرف تلواریں ہاتھ میں لے کر پہرا دینے بیٹھ گئے، اور رات چھا گئی، اور میرے رب کا امر آیا اور سب کو سلا دیا۔ نیند نے عاجز کر دیا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا۔ وہی شیر باہر نکلا، ایک آدمی کو سونگتا جا رہا ہے، اس کو چھوڑا، اس کو چھوڑا۔ جب سب کو سونگ لیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، پھر اوپر دیکھا تو ایک چھلانگ لگائی اور اوپر پہنچا۔ پہلے اس کو سونگا، پھر اس کا سر اپنے منہ میں لیا اور ایسے مسل دیا، ایسے کچل دیا جیسے تم روٹی کے نوالے کو اپنے اندر میں کچل دیتے ہو اور اسے کیما بنا دیتے ہو۔
ایسے ہی اس کے سر کو کچل کر چھلانگ لگائی اور وہ گیا. پہلی چیز جو ملی نبوت کے اعلان کے بعد بیٹیوں کی طلاق تھی. وہ بیٹیوں کا درد اور بیٹیوں کا غم تھا جو سینے پر آ کر لگا ہے. سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام، سارے عالم کے انسانوں کو راہبری کہ لوگو اللہ کو پہچانو، اللہ کی طلب میں نکلو. سارے عالم کے انسان ہوں، جنات ہوں، کالے اور گورے ہوں، اللہ کو پا لینا ہی عزت اور کامیابی ہے. اللہ کا کھو دینا ذلت، ہلاکت، تباہی، بربادی. دنیا آ گئی، دنیا چلی گئی، یہ امتحان کی شکلیں ہیں. اللہ راضی ہے، میری عزت. اللہ ناراض ہے، میں ناکام ہو گیا. زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آرے سے چیر دیے گئے، کامیاب. یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، دھڑ الگ دفن، سر الگ دفن، کامیاب. سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے، کامیاب. ابوبکر صدیق خلافت نبوت کی مسند پر بیٹھے، کامیاب. عمر مسند خلافت پر بیٹھے، کامیاب. عثمان و علی بیٹھے، کامیاب. ابو ذر فقر کی انتہا ہے، کامیاب. ابو ذر فقر کی انتہا ہے، کامیاب. اصحاب صفہ کپڑا ہی کوئی نہیں، کرتا ہی کوئی نہیں، ایک تہمت، وہ بھی ادھورا، ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے، کامیاب. مصعب بن عمیر کو کفن نصیب نہیں ہے، سر ڈھانکو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانکو سر ننگا، کامیاب. حمزہ سید الشہداء، میرے نبی کا چاچا. کسی پر میرا نبی ایسا نہیں رویا جیسے حضرت حمزہ پہ روئے ہیں. اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں لگیں، اور اتنا روئے کہ جبریل اترنا پڑا. یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے آپ مت روئیں، میں نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. تب میرے نبی کا آنسو بند ہوا. پھر 70 دفعہ نماز جنازہ، 70 دفعہ حمزہ کا جنازہ پڑھایا. کیا کہہ رہا ہوں؟ 70 دفعہ حمزہ کا جنازہ پڑھایا. حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، باقی جنازے آتے تھے، اٹھا دیے جاتے تھے، پھر دوسرا آتا تھا، پھر اٹھا دیا جاتا تھا. 10 کر کے میت آ رہے تھے اور ان کے جنازے پڑھنے کے بعد اٹھا دیے جاتے تھے. پھر دوسرے 72 آدمی شہید ہوئے. حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا اور باقی جنازے پڑھانے کے بعد اٹھا دیے جاتے تھے. ہاں، حمزہ کیسا تھا؟ چچا ہونا تو ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، پر خود وہ اپنی ذات میں کیسا تھا؟ ہندا بنت ابی سفیان نے سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، آنتیں کاٹ دیں اور غصے میں کلیجے کو چبایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے والد کو قتل کیا، عتبہ، اور اس کے بھائی ولید اور شیبہ چچا، یہ 3 آدمی کے مقابلے میں حمزہ اور علی اور عبید تھے. تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو قتل کیا اور ولید کو حضرت علی نے قتل کیا اور شیبہ کو پھر حضرت حمزہ کی تلوار نے قتل کیا. تو اس نے کلیجہ چبایا. میرے نبی کو بتایا گیا کہ ہندا نے کلیجہ چبایا. میرے نبی نے کہا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا چلا گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. اور سن رہے ہو، فتح مکہ پہ ہندا نے کلمہ پڑھا اور ہندا مسلمان ہوئی. یہ ہائے ہائے، کیا پاک وجود تھے، کیا پاک وجود تھے. یہ کیسا خاندان تھا، یہ کیسا خاندان تھا، یہ کیسے اہل البیت تھے. میں کہاں سے الفاظ لاؤں اس گھر کی تعریف کے لیے، اس گھر کی عظمتوں کے گن گانے کے لیے کہ دنیا کے کسی بھی شاعر ادیب کے پاس الفاظ نہیں ہیں. میرے نبی نے کہا جس پیٹ میں ہندا کے جسم کا کچھ ٹکڑا چلا گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. یہ ہندا احد کے میدان میں گیت گا رہی تھی اور قریش کو آگے بڑھا رہی تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق مشی القتل بوارق والمسك في المفالق والضر في المخالق ان تدبروا نعانق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. بڑے خوبصورت اشعار ہیں جو ہندا اپنی فصاحت کے جوہر دکھا رہی تھی اور کفر کو آگے بڑھا رہی تھی.
پھر کلیجہ چبایا، لیکن یہ الٹا بھی اس کے لیے سیدھا، کبین اللہ تپئی سیدھا ہو گیا، یہ تو اس کے لیے سیدھا ہو گیا کہ حمزہ کا ٹکڑا اندر گیا اور اس کو فتح مکہ پہ ایمان نصیب ہوا۔ پھر یرموک کا معرکہ آ گیا اور خوفناک جنگ کے شعلے، اور یہ روم اور مسلمان کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس میں خالد بن ولید کی عسکری قابلیت کے جوہر کھلے، تاریخ آج تک اش کر رہی ہے۔ اس سالار پر دنیا میں کوئی شاہ سوار سالار ایسا نہیں آیا جس نے ہمیشہ فتح پائی ہو، فتح بھی ہے، شکست بھی ہے۔ سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، لیکن اس کی زندگی شکستوں سے بھری ہوئی ہے۔ فتوحات کا دور 40 سال کے بعد شروع ہوا۔ خالد بن ولید دنیا کی تاریخ کا واحد انسان ہے جس نے نہ کفر میں شکست کھائی نہ اسلام میں شکست کھائی، 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، ہر جنگ میں فتح پائی ہے۔ آج خالد کی عسکری قابلیت بھی ہار گئی اور مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور اکھڑتے خیموں تک آ گئے۔ یہ جنگ 9 دن چلتی رہی، 9 دن، 9ویں دن فیصلہ ہوا۔ ایک دن مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور اکھڑتے مسلمانوں کے خیموں کے تک پہنچ گئے۔ وہ ہندا اسلام بھی کیا چیز ہے، جو قریش کو ابھار رہی تھی، آج وہی ہندا اس نے خیمے کی لکڑی کو اکھاڑا اور بلند کیا، اور پھر اس نے وہ نغمہ گایا، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق مشی القتل بوارقی والمسك في المفارق والضر في المخالق ان تدبروا نعانقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ وہی نغمہ آج اسلام کی زندگی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حمزہ کے کلیجے کا اتنا سا ٹکڑا اندر گیا اور اتنا بڑا ایمان ملا، جب قریب آئے تو ہندا نے لاٹھیاں مار ان کے منہ پھیر دیے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کو؟ اگر تم نے پشت پہ زخم کھائے، اگر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو کیا اللہ اس کے رسول کو منہ دکھاؤ گے؟ ہندا نے عورتوں کو ساتھ لیا اور صحابہ کو لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیا۔ سینے پہ تیر کھاؤ، ہاں ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن على الاقدام تقطر الدماء۔ ہے عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ ہے، حجاج بن یوسف کا لشکر حملہ آور ہے۔ حضرت عبداللہ کے پاس ٹوٹل 19 آدمی ہیں، 18 یہ 19 آدمیوں کے ساتھ 3000 کے لشکر کو اثر تک روکے رکھا، حرم میں آنے نہیں دیا۔ 19 آدمیوں کے ساتھ 3000 کے لشکر کو جب عاجز آ گئے تو حجاج کمبخت نے کہا پتھر برساؤ، تو جبل ابی قبیس پر توپ فٹ کر کے سنگباری کی گئی، تو ایک پتھر آ کر حضرت عبداللہ کو یہاں لگا، ماتھے پر یہاں لگا۔ یہ پتھر شہادت کا سبب بنا۔ 3000 آدمی ان کو نرغے میں نہیں لے سکے، وہ اتنا بڑا پتھر یہاں لگا، سیدھے گرے، سارا سینہ خون سے تر ہوا۔ تو یہ شیر عبداللہ نے کہا، ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا، ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹ پھیر کے بھاگیں اور پشت پہ زخم کھائیں اور ایڑیوں پہ جا کے خون گرے، ہم وہ ہیں جو ماتھے کے خون سے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں۔ ہمارا خون ہمارے پنجوں پہ گرتے، ہمارا خون ہمارے سینے پر گرتے۔ پھر سوڈانیوں نے آ کے وار کیا، سوڈانی اس فوج میں شریک تھے جنہوں نے آخری وار کیے ہیں۔ تو اس وقت اسماء ان قتلت لا تبقینی، اپنی ماں کو یاد کیا، میری ماں اسماء، میری موت کا وقت پیغام تیرے پاس آئے گا، اب دیکھنا، اب رونا نہیں، تو نے خود ہی مجھے بھیجا تھا۔ لم يبق الا حسبی ودینی وصارم اللعنت به یمینی، میرا سب کچھ چلا گیا پر میرا دین سلامت ہے، میرا دین سلامت ہے۔ لڑنے سے پہلے آئے تھے ماں کے پاس، تو ماں سے کہنے لگے حجاج کہہ رہا صلح کر لو، تو ماں نے کہا بیٹا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو مجھے تیری ساری محنت پر افسوس ہے، اور اگر تو دین کے لیے لڑا ہے تو صلح نہ کر، تیری موت بھی میرے لیے راحت ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ماں، دنیا کا تو میں نے زندگی پر خواب بھی نہیں دیکھا، میں دنیا کے لیے تلوار کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کہ بس
پھر تیری موت بھی راحت ہے، آ ماں سے گلے مل۔ جب گلے لگایا تو کرتے کے نیچے زرہ تھی، تو ماں نے پوچھا یہ کیا ہے تیرے کرتے کے نیچے سخت؟ کہا اماں زرہ ہے۔ کہ کیوں؟ مرنے والے تو لوہے کا سہارا نہیں لیتے۔ کہ نہیں، اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ میری لاش کو خراب نہ کریں۔ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کون اسما؟ ابو بکر کی بیٹی۔ یہ کون اسما؟ حواری رسول کی بیگم، زبیر بن عوام کی بیگم، ذات النطاقین کا خطاب پانے والی۔ اس نے ایک جملہ بولا جو عربی زبان میں ضرب المثل بن گیا کہ بیٹا الشاۃ المذبوحہ لا یعلمها الصلاۃ، بیٹا جب بکری ذبح ہوتی ہے تو پھر اس کے ٹکڑے ہونے کا اس سے کوئی درد نہیں ہوتا، ذرا اتار دے، اللہ کے نام پہ مرنا ہے تو لوہے کا سہارا چھوڑ دے۔ تو جب وہ گرے ہیں تو پھر ماں کو پیغام دیا اب تو نے رونا نہیں ہے، میرا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے سولی پہ لٹکایا اور حضرت اسما کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑے اطمینان سے سولی کی طرف دیکھ کر فرمایا اچھا ابھی تک سوار اپنی سواری پہ ہے، اس کے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کو پیغام بھیجا کم وقت میرا بیٹا میرے حوالے کر، میں اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر دوں، کیوں میرے بیٹے کی لاش کو خراب کرتے ہو؟ تو پھر اس عبد الملک نے حجاج کو، وہ بھی کم وقت یہ بھی کم وقت، ظالم کٹھے تھے، اس نے پیغام بھیجا کہ جاؤ حجاج سے کہا کہ لاش حوالے کر دو، لاش حوالے کر دو۔ پھر ماں نے خود اپنے بیٹے کو غسل دیا، غسل میں شریک ہوئی، 100 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت اسما کی۔ پھر کہا اے اللہ اب مجھے بھی پاس بلا لے۔ ایک ہفتے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف جہنم میں ہیں اور ان کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اپنی آنتوں کے گرد ایسے چکر کاٹتے ہیں جیسے چکی کے گرد گدھا چکر کاٹتا ہے، اس طرح چکر کاٹ رہے ہیں۔ صحابہ ظلم پر بہ جائے تو ساتوں زمین آسمان کا ٹوٹ جانا آسان ہے، کسی صحابی کہ ایک ناخن بھی ظلمن ٹوٹ جائے تو اس سے بڑی بات ہے۔ اللہ کو چھوڑنے والا تھوڑا ہی تھا، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں۔ یہاں تو حسین کا سر نیزے پر چڑھ گیا، آل رسول کے 16 افراد کربلا کے میدان میں بوٹی بوٹی ہو گئے، لاشیں تڑپ گئے، لاشیں۔ حسن کے 3 بیٹے شہید، حسین کے 4 بیٹے شہید۔ عبداللہ بن امتحان ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والے کامیاب، صبر والے کامیاب۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم، سارے نبیوں کا احسان اور سب سے بڑا احسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے اللہ کا پتہ بتایا، اللہ تک پہنچنے کی راہیں بتائیں، جنت کو بتایا، جہنم کو بتایا، اور گھر کی زندگی کو بتایا، مسجد کی زندگی کو بتایا، ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ بھی بتایا، اولاد کیا ہوتی ہے، کیسے تربیت ہوتی ہے یہ بھی بتایا، بازار کیسے چلنا ہے یہ بھی بتایا، جنگ کیسے کرنی ہے یہ بھی بتایا۔ اے ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، احد کی لڑائی اپنے عروج پر اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، میرے نبی نے تلوار اٹھائی کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، 2 کھڑے رہے، ایک ابو دجانہ اور ایک زبیر بن عوام۔ تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرما دی، ابو دجانہ کو دی۔ تو حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں تو پھوپھی کا بیٹا، میں تو خاندان کا فرد، مجھے نہیں دی، میں قریشی مجھے نہیں دی، میں مہاجر مجھے نہیں دی، اور یہ انصاری کو دی، ابو دجانہ کو دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں دیکھوں گا ابو دجانہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ نے سرخ پگڑی باندھی، لوہے کا ٹوپی پھینک دی اور سرخ پگڑی باندھی اور تلوار کو یوں لہرایا
انا الذی عاہدنی خلیلی، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفع لدى النخیل، ونحن بالصفع لدى النخیل الا اقوم الدهر في الكيول واضرب بسيف اللہ ورسولہ. میرے محبوب نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں تلوار کا حق ادا کروں. اس کا حق یہ ہے کہ میں اگلی صف میں ہوں، پچھلی پہ نہ ہوں. اور قریش کی صفوں کو چیرا، اس قریش کی صفوں کو چیرا. اور زبیر بن عوام ساتھ ساتھ ہیں. ایک اور صحابی ہیں کعب، وہ بھی ساتھ ہیں. تو ایک بڑا لحیم شہیم، بڑا ہاتھی نما قریش کے لشکر کا شاہ سوار وہ آگے آ رہا تھا. زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا اگر اس سے ٹکر ہو پھر میں دیکھوں تلوار کا حق ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اچانک اللہ پاک نے دونوں کو آمنے سامنے کیا. اس نے ان پہ وار کیا، انہوں نے اس پہ وار کیا. تلواروں میں سے آگ نکلی، زمین آسمان بھی دم بخود رہ گئے. لیکن زبیر کی تلوار نے اس کے سر پہ جو وار کیا، اس کی کھوپڑی کو دو ٹکڑے کر کے چیر کے رکھ دیا. تو کعب قریب پہنچ گئے تھے تو سر سے پگڑی اتاری. کہا یا کعب کیف ترى انا ابو دجانہ، کعب دیکھتے ہو میں کون ہوں؟ میں ہوں ابو دجانہ. تو حضرت زبیر نے کہا بے شک میرے رسول نے سچ پہچانا، اس تلوار کا حقدار یہی ابو دجانہ تھا. پھر اس تلوار نے قریش کی صفوں کو چیرا اور کاٹا، اور پھر ساری صفوں کو چیر کر عورتوں تک پہنچ گئے. آگے ہندا ہے، ہندا تلوار اٹھی ہے اور اس